جس خطیب کے خطابت کی دھوم اس وقت پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے، میں تو ان کا سیکریٹری بن کر کے چل رہا ہوں. لوگ ان کی تاریخ کے لیے مجھے فون کرتے ہیں، سید صاحب کی تاریخ چاہیے، سید صاحب کی تاریخ چاہیے. تو میں تھک جاتا ہوں ان کی تاریخوں کے بارے میں جواب دیتے دیتے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہوگا جس کے اندر 10 15 فون تاریخ کے لیے نہ آتے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے. کچھ مسائل تھے تو جن کے حوالے سے حضور مفکر اسلام نے، جن کے اخلاص کے اندر دنیا کے اندر جتنے بھی سنی علماء ہیں ان کو کوئی شک نہیں ہے. حضور مفکر اسلام کے مخلص ہونے میں، اور جن کی تقریر کو حضور مفتی اعظم سنتے ہوں، ان کے اخلاص میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور موجودہ دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جن کو سراج الفقہا کہا جاتا ہے، بڑے سے بڑے مسائل کے سلسلے میں جن کا فتویٰ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کی نشاندہی پر کچھ چیزوں سے اصلاح کی غرض سے ان سے توبہ کے بارے میں کہا گیا تھا سید امین صاحب سے. انہوں نے اس سے توبہ بھی کی، جس توبہ کو کیے ہوئے بھی زمانہ گزر چکا. تو الحمدللہ یہ بات مجھے بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مالیگاؤں کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سلسلے میں جو انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر اپنی بساط بھر انہوں نے کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تو پوری دنیا کے اندر ان کو سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقائد اہل سنت و جماعت کی روشنی میں انہیں خطابات کی مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو ایک ایسا نوجوان دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مولانا شاکر کا دست و بازو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی حد تک اس نے ان کا بوجھ کم کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کر کے آ رہا ہوں، اور جہاں بھی گیا میں نے مولانا امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نگراں سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ کی سبحان خطابت اللہ کی گھنگرج اور فکر دونوں کے ساتھ میں نے لوگوں کے خیالات کا جائزہ لیا. بڑی مسرت ہوئی، دل بھی ٹھنڈا ہوا، اور آنکھیں بھی یقینی طور پر ٹھنڈی ہو رہی ہیں. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے افراد شہر سے اتنے دور یہاں اس میدان میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. یہ اخلاص کی قیمت ہے. سبحان اللہ سبحان مجھے یاد ہے کہ حج پاک کے موقع پر انتہائی کبیدہ خاطر ہی آئے تھے، ان کی پلکوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اپنے تجربے کے حوالے سے اپنے ہی کچھ ساتھیوں کا شکوہ کیا تھا. تو میں نے کہا صبر کیجیے، اللہ بڑے اجر سے نوازے گا آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے صبر کیا، اور آج یہ اجر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے مولانا شاکر سے گزشتہ سال کہا تھا، اور آج بھی، کہ اب اگر قمر الزمان نہ بھی آئے تو مولانا امین القادری جیسے نوجوان آپ کی جماعت کے یہ بے پناہ کافی ہیں اور اہم ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. آمین. اللہ. مسلک کی اشاعت، عقیدے اور مذہب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کرنا پازیٹیو اور مثبت انداز سے، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ مشن ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی امام اہل سنت سے دور ہو کر کے کبھی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، طریقہ کار میں یقیناً اختلاف بھی ہوتا ہے، اور یہ اختلاف تعمیری بھی ہوتا ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں، فضائل بھی. میں بھی پالی کی سرزمین پر تھا، اور وہاں میں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں کو دیکھا. بے پناہ تھکن تھی. اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے. راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے. تھکن کے باوجود میں نے کئی درسگاہوں کا جائزہ لیا جہاں تھوڑے تھوڑے بچے پڑھتے تھے، 15 15 20 20 گھر ہیں
ان آبادیوں میں، وہاں شاید علماء جانا بھی گوارا نہ کریں، یہ پسند بھی نہ کریں کہ وہاں جا کے کوئی بڑا جلسہ کریں اور خطاب کریں. وہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اسلام کا صحیح تشخص ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، غریب ہیں. غربت اور جہل یہ دونوں چیزیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. مگر سنی دعوت اسلامی کے درجنوں ادارے وہاں ان گاؤں میں کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو دیکھ کر کے میری تھکن بھی دور ہوئی اور پلکیں بھی بھیگ گئیں کہ خدا اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور تحریک کو مزید آگے بڑھائے.